بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ فیض اللہ خان نیازی صاحب. ناظرین، ہم سب سے پہلے بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے متعلق، جس میں ریور راوی پروجیکٹ جو ہے اس کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کی جانب سے روڈا اتھارٹی کو حکم دیا گیا ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے حاصل کیا گیا قرض واپس کر دے. فیض اللہ صاحب، آپ سے سوال کریں گے کہ یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں ججمنٹ میں بتائیں، اور دوسرا کیونکہ میرا گلا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کوشش کریں گے کہ آج آپ زیادہ بات کریں. جی دیکھیں شاداب صاحب، اس کے اندر جو شارٹ آرڈر ہے ہائی کورٹ نے ایشو کر دیا، ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو اس کے اوپر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن اس شارٹ آرڈر کے اندر بھی ہائی کورٹ نے بہت مختلف قسم کی ڈائریکشن جو ہیں وہ دی ہیں. اب ڈائریکشن جو ہیں ان کو ہم تین حصوں میں کیٹیگرائز کر لیتے ہیں. پہلا حصہ یہ کہ جو ماحولیاتی قانون اور ماحولیاتی اپروولز کے خلاف ورزی تھی اس کے متعلق ایک قسم کی ڈائریکشن ہے، پھر آئین کی خلاف ورزی کی ایک طرح کی ڈائریکشن ہے، اور پھر لینڈ ایکوزیشن کے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ نے سارے میں ڈائریکشن دی ہے وہ ایک قسم کی ڈائریکشن جو ہے اس کو کہہ دیتے ہیں. تو ون بائی ون ان ساروں میں سے چلتے ہیں. ابتدائی بات میں یہ کر دوں کہ ایک دو دفعہ پہلے بھی شاہد کریم صاحب نے فیصلہ بالکل ایبسولوٹلی، اور مجھے بڑی امید تھی اس کیس سے، اور کیونکہ میں ذاتی طور پہ تو اس سارے پروجیکٹ کے خلاف تھا تو مجھے بڑی امید تھی کہ عدالت جو ہے وہ اس پہ بڑا سخت فیصلہ دے گی، اور بہت اچھا فیصلہ دیا عدالت نے. دیکھیں ابتدائی اس میں شاداب صاحب پہلے ایک چیز یہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک دو دفعہ بات ہو چکی ہے اور یہ پھر سے ایک دفعہ یہ بات کر لیتی ہیں کہ یہی پہلے بھی آپ کو میں نے کہا کہ یہ ایک جنرل ٹرینڈ اب آپ کو ہماری عدالتوں میں نظر آئے گا. یہ سینس لیس ڈیولپمنٹ، انوائرمنٹلی ہارمفل پروجیکٹس جو ہیں اور جو غیر آئینی غیر قانونی پروجیکٹس ہیں، ان کے خلاف اب ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بہت سخت رویہ اختیار کرتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہماری عدالتوں کو نظر آ رہا ہے وہ جو ہماری حکومتوں کو نہیں آ رہا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ جو کی جا رہی ہے اس ڈیولپمنٹ سے نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے. اس سارے پروجیکٹ کی، میں نے آپ کو کہا کہ میں سارے پروجیکٹ کے خلاف تھا، تو اس سارے پروجیکٹ کے خلاف ہونے کی میری وجہ یہ تھی کہ اس پروجیکٹ کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی. ڈیولپمنٹ اونلی فار دا سیک آف ڈیولپمنٹ نہیں کرتے کہ آپ نے صرف یہ دکھانا ہو کہ کوئی پروجیکٹ ہم نے لگا دی اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ وہ کرنی چاہیے جو عوام کو جو لانگ رن میں انوائرمنٹ کو اور اپنے ملک کو فائدہ دے. یہاں پہ کیا جا رہا تھا کہ ایگریکلچرل لینڈ جس کے اوپر فصلیں لگی ہوئی ہیں، باغات لگے ہوئے ہیں، ان کو پروکیور کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھیں. تو جو پیچھے باغ اور ایگریکلچر اور یہ جتنی بھی فوڈ پروڈیوس ہو رہا تھا وہ سارے کے نقصانات جو ہیں وہ ہمیں تو بڑا وہ یہ ملین ٹری اور وہ گرینری اور پولوشن صاحب، تو یہ تو آپ جو بات بتا رہے ہیں مجھے تو حیران کر دیا اس بات پہ کہ میں ایگزیکٹلی اپنی بات کی اس میں سے ایک جو کاؤنسل تھے ان پیٹیشنز میں وقار شیخ صاحب، ان سے میری ایک دفعہ سارے پہ بات ہو رہی تھی. بڑے سینئر وکیل ہیں، بالکل LDA کے بھی رہے ہیں، ہی از اے بریلینٹ لائر. انہوں نے بڑی ایک مجھے حیران کن بات بتائی اس میں. انہوں نے کہا کہ یہ جس ایریا کے اندر جو یہ ساری پروکیور کیا جا رہا تھا، اس ایریا میں پاکستان کا شاید سب سے بڑا لیچی کا پروڈکشن، لیچی کی سب سے زیادہ پروڈکشن اس ایریا میں ہوتی ہے، اور اگر اس ایریا کو پروکیور کر کے وہ ختم کر دیا جاتا تو لیچی فروٹ کی قلت تھی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لیچی فروٹ ساروں کو کھانا چاہیے یا نہیں، لیکن ایک پھل کی ایک نعمت ہے نا وہ اس کو آپ مٹا رہے ہیں صرف اس طرح کی کیا نام ہے پروجیکٹ جو ہے اس کے کرنے سے. اب میں ذرا تھوڑا سا آ جاؤں کہ عدالت نے ایگزیکٹلی کہا کیا. دیکھیں عدالت نے سب سے پہلے جو انوائرمنٹل اپروول کے حساب سے بات کی، عدالت نے یہ چیز شارٹ آرڈر کے اندر نوٹ کی ہے کہ اس روڈا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، روڈا کے لیے جو لینڈ کی پروکیورمنٹ تھی، جو ایکویزیشن تھی، وہ ایکویزیشن پہلے شروع ہو گئی، اور اس کا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ جو آپ کو انوائرمنٹل اپروول چاہیے ہوتا ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی سے، وہ بعد میں دیا گیا. تو عدالت نے یہ شارٹ آرڈر میں نوٹ کیا ہے کہ آپ نے ایکوزیشن کرنے سے پہلے، اس کی ابتدا سے پہلے جو EIA تھا انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ، وہ فائل کر کے اس کے اوپر اپروول لینا تھا، جو نہیں لیا گیا، جو غیر قانونی ہے. ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو آپ نے EIA فائل کیا ہے وہ ریگولیشنز کی خلاف ورزی میں کی ہے، وہ ریگولیشنز کے حساب سے قانونی نہیں ہے.
یہ بھی عدالت نے اپنے اس کے اوپر نوٹ کیا. تو جو آپ والی بات تھی وہ بلین ٹری سونامی اور انوائرمنٹل جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم ماحولیات کو اور بہتر کرتے جا رہے ہیں, تو اس کا اصل میں جو بیہائنڈ دا کرٹن ایکچوئل سینیریو ہے وہ عدالت کے شارٹ آرڈر سے ہمیں نظر آ جاتا ہے. اور میں تو بڑے انتظار کر رہا ہوں کہ اب یہ اس کے جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو ہمیں اور عوام کو ایک بڑی ڈیٹیل معنی میں پتہ چلے گا کہ کیا 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 جا رہا تھا. اچھا, یہ جو ماسٹر پلان مقامی حکومت کے تعاون بالکل کے بغیر بنایا گیا, زرعی راضی تو آپ نے بتایا کہ وہ میں نے جو شارٹ آرڈر میں پڑھا وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ماسٹر پلان بنایا ہی نہیں گیا, ماسٹر پلان بنانا. اب یہ بھی ایک پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا کہ مختلف قسم کی ڈائریکشنز اور آبزرویشنز ہیں, یہ بھی عدالت نے کہا شاداب صاحب کہ ماسٹر پلان روڈا ایکٹ 2020 کے تحت بنانا چاہیے تھا. وہ ماسٹر پلان جب ایک دفعہ تیار ہو جاتا ہے اس سارے پروجیکٹ کا, اس کے بعد اس پروجیکٹ کی مختلف سکیمز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور ان کو آگے چلایا جاتا. جس طرح کہ لاہور شہر ہے شاداب صاحب, لاہور شہر کے اندر ایک لاہور شہر کا ایک ماسٹر پلان ہے. اس ماسٹر پلان میں بتایا جاتا ہے کہ کمرشل کون کون سی جگہ ہو سکتی ہے, ریزیڈینشل کون کون سی جگہ ہو سکتی ہے, پارکس کتنے ہوں گے, کہاں ہوں گے, گرینری کہاں پہ ہے, یوٹیلیٹیز کہاں پہ ہوں گی. یہ سارا لاہور کے ماسٹر پلان کے اندر دیا جاتا ہے. ایک دفعہ جب شہر کا ماسٹر پلان یا کسی ایریا کا ماسٹر پلان بنا لیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی سکیمز جو ہیں وہ لانچ کی جاتی ہیں. اس میں سکیمز لانچ کر دی گئیں ماسٹر پلان بنانے سے پہلے. بعد میں بنایا ماسٹر پلان, جہاں تک مجھے عدالت کے اب اگین میں غلط ہو سکتا ہوں اس میں کیونکہ شارٹ آرڈر ہے ابھی, لیکن جہاں تک مجھے آرڈر کی سمجھ آئی ہے ماسٹر پلان نہیں بنا ابھی تک. تو یہ بڑی ایک حیران کن بات ہے. ساتھ ایک دو بڑے جو اس کی جو ایکٹ بنی تھی رابی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایکٹ 2020, اور جس کو 2021 میں ہی ایک آرڈیننس کے تحت ترمیم جس میں لائی گئی, اس ترمیمی آرڈیننس کو عدالت نے کہا کہ وہ غیر آئینی ہے, اور کہا کہ آرٹیکل 129 جو ہے جو گورنر کو آرڈیننس پاس کرنے کی طاقت دیتا ہے, اس کے اندر جو قانون کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں کی گئیں یہ آرڈیننس پاس کرتے وقت. ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا شاداب صاحب کہ اس کے اندر جو آپ کی اس ایکٹ کے کچھ سیکشنز ہیں وہ سیکشنز انکانسٹیٹیوشنل ہیں, وہ سیکشنز جو ہیں ان کو بھی کالعدم قرار دیا گیا. ان میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون کون سی ہیں جی. آپ کا سیکشن 6 سب سیکشن 34, سیکشن 18 سب سیکشن 2, سیکشن 29, سیکشن 30 اور سیکشن 31. اور جب آپ ان سیکشنز کی تحریر پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روڈا کے نام پر ہماری لوکل گورنمنٹ سے اس کے اختیارات چھینے جا رہے تھے اس ایریا میں. یہ لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ روڈا جو اتھارٹی ہے, ایک سٹیچوٹ کے تحت بنائی گئی اتھارٹی, وہ اتھارٹی آئین کے تحت بنائی گئی, آئین کے کہنے پر بنائی گئی لوکل گورنمنٹ کی پاورز انجوائے کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا. آئین کے آرٹیکل 140A نے کہا کہ لوکل گورنمنٹس بنائی جائیں. لوکل گورنمنٹس کی وہ طاقت آئین دے رہا ہے, وہ طاقت لوکل گورنمنٹس کی جو ہیں جو آئین کے بعد قوانین نے دی وہ نہیں لی جا سکتی, اور روڈا وہ ساری جو طاقت ہے وہ نہیں. اچھا فیصلہ, اس میں کورٹ نے یہ بھی کہا کہ روڈا ایکٹ اتھارٹی کے ذریعے جو رقم پنجاب حکومت سے لی گئی ہے وہ بھی واپس کی جائے. اچھا, اب اس میں جو رقم تو لی گئی ہوگی, ظاہر ہے انہوں نے اپنا آفس بنایا تھا, کچھ لوگوں کو وہاں رکھا بھی تھا, اس پہ بھی ایکسپینس ہوگا, تو اس ایکسپینس کا کیا ہوگا؟ جیسے پہلی ثاقب نثار صاحب کی ججمنٹس میں تو یہ تھا نا کئی دفعہ کہ بھئی ان سے پیسے بھی واپس لو. بالکل بالکل. اب جو مجھے جو جہاں تک, اب صرف یہ تو نہیں جی, انہوں نے فار ایگزامپل جو لینڈ ایکوزیشن کی ساری پروسیڈنگز کی تھیں ان میں بھی پیسے خرچ ہوئے ہوں گے, بہت مختلف سے ہیں. تو جہاں تک میرا خیال ہے حکومت کو ایٹ لیسٹ ابھی اتنے پیسے تو لے لینے چاہیے, اتنے پیسے لے لینے چاہیے جتنے پیسے اس وقت روڈا کے پاس ریزرو پڑے ہوئے ہیں جو استعمال نہیں ہوئے. لیکن یہ میری اطلاع ہے, اب جو میری اطلاع یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر چکی ہے. 5 بلین کا قرض جو ہے وہ لیا گیا تھا. بالکل. اور اس سے روڈا اتھارٹی کی جانب سے لیا گیا تھا, اس سے پنجاب حکومت سے. بالکل. اس میں یہ ایک اور بہت ضروری اور بڑی اہم آبزرویشن تھی عدالت کی, جو یہ 5 ارب روپے واپس وصول کرنے کا جو حکم تھا. اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا, اور شاداب صاحب یہ میری نظر میں ایک ایسا آبزرویشن ہے,
اس سارے کے اندر, جو آج اگر اس کی ضرورت یا اس کی اہمیت آج اگر کسی کو نہ نظر آئی تو آج سے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد نظر آئے گی. عدالت نے کہا کہ جو آپ کی لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہے 1894 کی 1894 کی, جس کے تحت یہ ساری حکومت اپنے پروجیکٹس کے لیے عوام کی زمین جو ہے وہ ایکوائر کر لیتی ہے, اس کے اندر اسپیسیفک کوئی بار یا اسپیسیفک کوئی سیکشن نہیں ہے جو ڈیل کرتا ہو ایگریکلچرل لینڈ کی پروکیورمنٹ سے. دیکھیں, ایک زمین اگر فیض اللہ خان نیازی کی زمین پڑی ہے 1 ایکڑ کہیں پہ ریزیڈینشل ہے, وہ حکومت پروکیور کر کے اوپر اپنا دفتر بنا لے, وہ ایک چیز ہے. لیکن اگر فیض اللہ خان نیازی کی زمین ہے جس کے اوپر کوئی کیا نام ہے اناج اگ رہا ہے, جس کے اوپر کراپس لگے ہوئے ہیں, جس کے اوپر ایگریکلچر ہو رہا ہے آف اینی سارٹ, جس نے اکانومی کو بھی فائدہ دینا ہے, ماحولیات کو بھی فائدہ دینا ہے, ملک کے لیے کھانا پروڈیوس ہو رہا ہے, اس کی ایکویزیشن جو ہے وہ سیم طریقے سے نہ ہونی چاہیے لیکن ہوتی رہی ہے. تو عدالت نے یہ ڈائریکشن دی ہے ہماری صوبائی حکومت کو کہ اس کو جو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ ہے 1894 کی, اس کو امینڈ کیا جائے اور اس کے اندر جو ترمیم لا کر ایگریکلچرل لینڈ کے لیے کچھ سیکشنز بنائے جائیں جو اسپیسیفکلی اس کو ڈیل کرتی ہیں. اچھا فیض اللہ, یہ جو 1,07,000 ایکڑ زرعی اراضی تھی جو ایکوائر کی گئی تھی, اس کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے. اس کے لیے بھی یہی کہا گیا ہے. دیکھیں کہ جو سیکشن 4 ہے لینڈ ایکویزیشن ایکٹ 1894 کا, اس کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ مکمل طریقے سے نہیں کی گئی. اب اس سارے آرڈر کو شاداب صاحب اگر آپ پہلے ڈائریکشن سے لے کے آخری ڈائریکشن تک لے کے جائیں تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی پوشیدہ انداز سے سامنے آتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ اس کو اب پھر یہ دیکھیں کہ ایک قانون بنایا گیا جس کی بہت زیادہ شقیں جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں. اس قانون کے تحت لینڈ کی ایکوزیشن جب اس قانون کے بنانے کے بعد جب اس کی ترمیم لائی گئی تو وہ غیر آئینی طریقے سے لائی گئی. اس کے بعد جب لینڈ ایکوزیشن کی گئی تو وہ غیر قانونی طریقے سے کی گئی. لینڈ ایکوزیشن کرنے سے پہلے کچھ پیسے دیے انہوں نے, معذرت جو ایکوائر کی گئی تھی جگہ, اس کو پیمنٹس وغیرہ کی تھی ان کو جن کی زمین یہ دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک اس کی کمپنسیشن پے کی ہوئی ہے یا نہیں. میں عدالت کا حکم آئے گا تو اس سے واضح ہو جائے گا. جہاں تک حکومت کا ٹریک ریکارڈ ہمیں پتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنے جلدی کسی بندے کو بھی اس کی زمین کے پیسے مل گئے ہوں گے, لیکن مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کا کچھ علم نہیں ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا جی کہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ قانون غیر آئینی, اس کی ترمیم غیر آئینی, اس کا جو اس کے تحت لینڈ کی ایکوزیشن کی گئی وہ غیر قانونی, اس کے اندر جو انوائرمنٹل اپروول ہے وہ غیر قانونی طریقے سے لیا گیا ہے. تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ راوی کا پورا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ ایک انہولی ہیسٹ سے کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, اور اس کو قانون اور آئین کے طرف پردہ ڈال کے اس کو کیا گیا ہے. کسی کا لحاظ صاحب نے افتتاح بھی کیا تھا کہ یہاں پر بالکل کیا تھا, اور میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کو پہلے تو سیدھی بات ہے اگر آئینی طور پہ دیکھا جائے تو وزیر اعظم صاحب کو آئینی طور پہ تو کرنا نہیں چاہیے تھا, پروونشل یا لوکل گورنمنٹ کہے تو چیف منسٹر صاحب کر دیتے. لیکن جو اس سارے کا جس طریقے سے یہ روڈا کا سارا کام حکومت نے چلایا گیا ہے, یہ بڑا خوفناک طریقے سے اس کے اندر آئین اور قانون کو اگنور کر کے یہ سارا پروجیکٹ چلایا. اچھا, یہ بھی کہا گیا کہ روڈا ایکٹ کی کئی طرح جو وہ شکیں ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں, وہ تبدیل ہونی چاہیے. وہ خوفناک, وہ تو عدالت نے دو ٹوک طریقے سے کہا ہے کہ سیکشن 6 سب سیکشن 34, سیکشن 18 سب سیکشن 2, سیکشن 29, 30 اور 31 ان کو غیر آئینی قرار دے دیا. ان کو عدالت نے دو ٹوک طریقے سے بہت کلیئر طریقے سے کہا ہے کہ یہ ساری جو شکیں ہیں یہ غیر آئینی ہیں, ان کو کالعدم قرار دے دیا. اور یہ ان کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس کے اندر جو اس کا سیکشن 30 ہے اس سارے اس ایکٹ کا, سیکشن 30 یہ کہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے اندر جو لینڈ ایکوائر کیا جائے گا وہ لینڈ پبلک سمجھا جائے گا کہ وہ پبلک پرپس کے لیے ہے, اگنور کرتے ہوئے یہ چیز کہ کیا وہ اصل میں پبلک پرپس کے لیے ہے یا نہیں ہے. اب یہ پبلک پرپس کا لفظ یہاں پہ ضروری اس لیے ہے, آرٹیکل 24 ہمارے آئین کا کہتا ہے کہ کسی بندے سے بھی اس کی پراپرٹی لی نہیں جا سکتی بجائے اس کی اپنی مرضی سے. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت پراپرٹی ایکوائر کر سکتی ہے, یہ ایک آئین حق دیتا ہے حکومت کو, حکومت یہ اختیار کر سکتی ہے اگر وہ ایکوائر کرنے کی وجہ جو ہے
وہ پبلک پرپس کے لیے ہو. اب یہ جو جس کو ہم آرٹیکل 24 میں یہ پبلک پرپس کی ایکوزیشن ہے، یہ باہر کے ملکوں میں بھی موجود ہوتی ہے. امریکہ میں اسی چیز کو کہتے ہیں ڈاکٹرن آف ایمیننٹ ڈومین. اب انہوں نے کرنے کی کیا کوشش کی کہ سیکشن 30 میں کہہ کے کہ جو بھی آپ کا زمین ایکوائر ہوگی وہ پبلک پرپس کے لیے مانی جائے گی. آرٹیکل 24 کی پروٹیکشن دینے کی کوشش کی حکومت کی ایکشنز کو، بجائے وہ پبلک پرپس کے لیے ہو یا نہ ہو. دیکھیں آپ اگر ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ وہاں پہ کھڑی کر دیں، جو لینڈ ایگریکلچرل لینڈ ایکوائر کر کے وہاں پہ آپ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی کر دیں جو آپ نے صرف پاکستان کے ٹاپ 1% سب سے امیر لوگوں کو اپارٹمنٹس بیچ رہے ہوں، تو وہ پبلک پرپس تو نہ ہوا. ہاں آپ وہاں لینڈ ایکوائر کر کے کسی قسم کا لینڈ ایکوائر کر کے غریبوں کو دے رہے ہوں کہ آپ اس پہ کھیتی کرو، ایگریکلچر کرو، یا غریبوں کو گھر دے رہے ہوں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت زیادہ گھر جو ہے وہ دیں گے، 5 لاکھ تھا یا 50 لاکھ گھر جو کا وعدہ کیا ہوا تھا. یہ پبلک پرپس کی چیزیں ہیں. زمین لے کے ہسپتال بنا دینا پبلک پرپس ہے، لیکن زمین لے کے اپارٹمنٹ بلڈنگ اور ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا جو آپ نے اور آگے امیروں کو بیچنا ہے، یہ پبلک پرپس میں نہیں آتا. اور یہ سیکشن 30 جو ہے یہ بڑا خوفناک سیکشن انہوں نے اس قانون میں ڈالا تھا. ایک کنفیوژن چھوٹی سی یہ ہے کہ ان کا تو یہ میرا خیال ہے یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو اتنا بڑا تھا اور وہ ویسے ہی شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا. اس سے پہلے پرانے جو کرپٹ حکمران تھے ان کی جانب سے یہ اورنج لائن بھی بنائی گئی، پھر اس کے بعد وہ جو میٹرو جو بس سروس ہے وہ بھی بنائی گئی، روڈز کو بھی کھلا کیا گیا، جگہ بھی ایکوائر کی گئی. تب اس قسم کا اتنا سخت آرڈر نہیں آیا. کیا وہ کسی حد تک قانون کو پاسداری کرتے ہوئے قانون کی چیزیں ایکوائر کرتے تھے کہ ایک دم اتنا بڑا یہ آرڈر آ گیا کہ ان کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے اور پہلے میں پورا پروجیکٹ؟ نہیں، بالکل آپ دیکھیں جو آج جیل روڈ کا سارا سگنل فری جو انہوں نے بنایا تھا وہ چیلنج ہوا تھا، اس کی اجازت ملی تھی. میٹرو بس والے پہ میں آئی ایم ناٹ شور یہ ہوا تھا، لازمی بات ہے 11 ماہ کی تاخیر ہوئی تھی اس میں، لیکن وہ اورنج لائن میں اورنج لائن کی بھی اجازت دے دی. دیکھیں نا یہ اجازت دی گئی کیونکہ عدالت، ہماری اعلیٰ عدالتوں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر قانون یا آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی. روڈا والی یہ سارے پروجیکٹ کے اندر یہ کالعدم قرار دے دینے سے مطلب یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر عدالت نے دیکھا کہ بیشتر آپ کی اس کے اندر جو خلاف ورزیاں ہیں وہ آئین کی، قانون کی اور آپ کے انوائرمنٹل لاز کی، ماحولیاتی قانون کی، ان ساروں کی خلاف ورزیاں ہیں. تو یہ بڑی خیر اس پہ تو شاداب صاحب اگر انسان بندہ بولنے پہ آئے تو گھنٹوں پر گھنٹہ بول سکتا ہے کہ میں نہیں آج بول سکتا کہ میرا گلا پہلے ہی خراب ہے. یہ کہ اس حکومت نے اس حکومت کا کیا ریکارڈ ہے قانونی اور غیر قانونی، آئینی اور غیر آئینی. سمپل سا میرا یہ کویسچن تھا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے کہ کرپٹ لوگوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے تھے، بڑے بڑے لمبے پروجیکٹس کیے تھے، بڑے بڑے جیسے جیل روڈ کا مجھے بتانا یاد نہیں رہا تھا، جگہ بھی ایکوائر کی سارا کچھ، لیکن بات اس نہج تک نہیں پہنچی تھی کہ پورا پروجیکٹ ہی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا جائے، پورا روڈا ہے. بالکل. اب وہ یہ میری اطلاع کے مطابق تو حکومت جو ہے وہ اس میں اب سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر رہی ہے یا کر چکی ہے. سنیں فیصلہ کر رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ جائے گی، وہاں بھی ظاہر ہے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ دیتا ہے، سپریم کورٹ کیا کہتا ہے. اور ابھی یہ بھی میں پھر کہتا چلوں کہ مجھے تو بڑا زیادہ انتظار ہے. آئی ایم اینکشسلی ویٹنگ یہ جو اس کا جو ڈیٹیلڈ آرڈر ہے اس ججمنٹ کی، جو یہ سارے روڈا کی جو آئینی اور قانونی خلاف ورزی ہیں اس کو ہائی لائٹ کرے گی. میں تو اس کا بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں سے عدالت نے ان کی. بالکل ٹھیک ہے فیض اللہ، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے تو ایک بہت ہی دل خراش واقعہ، ناخوشگوار واقعہ جو پچھلی اس اتوار کو جو ہے وہ پیر کے روز پیش آیا. ہمارے بڑے پیارے دوست، ہمارے بڑے درینہ ساتھی، پچھلے 5 سال سے ہمارے رفیق تھے، ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، ضلع حسنین شاہ، ان کو جو ہے وہ بڑی بے دردی سے یہاں سے دفتر سے نکلتے ہوئے قریب ہی جو ہے ان کو قتل کر دی گئی. اس پہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے بڑے اچھے دوست، ہمارے بڑے درینہ ساتھی
سید ذل حسنین شاہ جو کہ کرائم رپورٹر تھے کیپٹل ٹی وی کے اندر، اور پچھلے 5 سال سے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر کام کر رہے تھے. پچھلی پیر کی بات ہے، شام کو 4 بجے وہ دفتر آئے، اور تقریباً 4 بجے دفتر آئے. 4:10 پر انہوں نے ایک سٹوری فائل کی، اور سٹوری فائل کرنے کے بعد جو ہے وہ میرے پاس میرے کمرے میں بیٹھ کے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ شاداب بھائی میرا بیپر کروا دے، کیونکہ وہ بہت شوق تھا ان کو کہ میں ان کے بیپرز ہوتے رہے ریگولر. کیونکہ جب میں نے ان کو کوئی ان کی جب وہ خبر فائل کرنے میں لیٹ ہو جاتے تھے تو ان کو سزا کے طور پہ میں ان کا بیپر بند کر دیتا تھا، اور یہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا تھا کہ ان کا بیپر بند کر دیا گیا. 4:10 پہ سٹوری فائل کی، اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ یہاں سے کچھ فاصلے پہ پریس کلب جو ہے وہ ڈراپ کر دیں. انہوں نے کہا جی بالکل میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں. لیکن میں باہر نکلا تو مجھے کیمرہ مین نظر آیا. میں کیمرہ مین کے ساتھ بائک پہ بیٹھ کے جو ہے وہ چلا گیا، اور کلب میں جا کے ہارڈلی 10 منٹ گزرے ہوں گے تو فائر کی آواز آئی. جب میں ہمارے سابق صدر ارشد انصاری صاحب، ہمارے پورے بہت سے دوست بیٹھے تھے، جب باہر آئے تو ایک گاڑی میں دیکھا کہ کسی کو مرڈر کر دیا گیا. اور میں نے وہاں پر گاڑی پہچانی، حسنین شاہ صاحب کی گاڑی تھی، اور ہمت نہیں تھی یقین کریں کہ میں وہاں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا. یہ سچویشن تھی میری نہیں، میرے ساتھ جتنے بھی وہاں پر جرنلسٹ دوست کے پریس کلب کے 20 قدم کے فاصلے پر یہ واقعہ ہوا تھا. اب اس میں اللہ ان کو غریق رحمت کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے، 2، ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. بیوہ ان کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، اور ابھی تک یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن ابھی حکومت نے آفیشلی جو ہے وہ کچھ آگاہ نہیں کیا ہمیں کہ کیا ہے، کیا ریزنز تھی، کیا مسئلے تھے، کیوں اتنا ان کو بروٹلی قتل کر دیا گیا، اور کیا قتل ہی کسی چیز کا جو ہے وہ رزلٹ ہے. پریس کلب کے قریب 20 قدم کے فاصلے پر یہ قتل کیا گیا. یہ بھی میرے خیال میں ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا میسیج تھا کہ آپ اپنے آپ کو بہت ذرا ترم خان سمجھتے ہیں، آپ کو آپ کے گھر میں گھس کے مار سکتے ہیں. حسنین شاہ کو اس کے گھر میں مار دیا گیا. فیض اللہ صاحب بہت ہی دکھ کا، بہت ہی افسوس کا واقعہ ہے. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں پہلے بھی وہ ایک بل آیا جس میں کہا گیا کہ جی اگر صحافی ایسی خبر چلائے گا تو اس کو ایسے تن دیں گے، اگر ایسی خبر چلائے گا تو ایسے تن دیں گے. ہمیں تننا ہی کیوں جاتا ہے؟ ہمارے مسائل ہیں، ہمیں کیا سڑکوں پہ قتل ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے؟ خبر دیکھیں، کرائم رپورٹر خبر دے گا وہ کسی ایک کے حق میں ہوگی، کسی ایک کے خلاف میں ہوگی. میں خود کورٹ رپورٹنگ کرتا ہوں فیض اللہ، آپ کو بھی پتہ ہے عدالت میں جب کیس جاتا ہے کسی ایک کے حق میں ہوتا ہے، کسی ایک کے خلاف ہوتا ہے، دونوں خوش باہر نہیں آتے. تو کیا ہم خبر چلائیں گے تو مار دیے جائیں گے؟ افسوس اس چیز کا ہے کہ حکومت اس طرف فوکس نہیں کرتی. حکومت نے جب بھی فوکس کیا وہ یہ کیا کہ ان کو ٹائٹ کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی مد میں ہو، کسی بھی طریقہ کار سے ہو. انٹرنیشنلی فیض اللہ آپ کیونکہ باہر بھی کافی گھومے ہیں پھرے ہیں، باہر رہے بھی ہیں، کیا وہاں بھی صحافیوں کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جاتا ہے بھیڑ بکریوں والا؟ دیکھیں پہلے تو اللہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور کہ جو وارثین ہیں ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. بے شک آپ نے ٹھیک کہا، بڑا خوفناک اور بڑا دردناک دل آزاری والا واقعہ تھا، جو یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک کریک ڈاؤن سا چل پڑا ہے جرنلسٹس کے خلاف، صحافیوں کے خلاف اس ملک میں. باہر بھی اس طرح کی خبریں سننے کو آتی ہیں. بہت پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک جرنلسٹ تھا جس کو ٹرکش ایمبیسی کے اندر مار دیا گیا تھا، جس جارحیت سے اس کو مارا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا تھا. دیکھیں آپ کا 2 سوال آپ نے میرے سے پوچھے. پہلا تو یہ تھا کہ یہ کیوں ہوتا ہے صحافیوں کے ساتھ، تو اس کا تو بڑا آسان سا حل ہے جی کہ سچ ہر کسی سے ہضم نہیں ہوتا. سچ جو ہے وہ باہر آنا اور معاشرے کے سامنے لوگوں کا ایکسپوز ہو جانا، یہ ہر بندے سے ہضم نہیں ہوتا، اور لوگ نہ ہی اپنی کوئی امورل حرکتوں سے یا غیر قانونی حرکتوں سے رکتے ہیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ یہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ہم کر کے اور نکلے جائیں اپنے کاموں پر، کوئی ہمیں کچھ نہ کھائے. اور جب وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں یا باہر آ جاتی ہے ان کی یہ ساری غیر قانونی یا امورل حرکتیں، تو اس کے بعد ان کو اس چیز کا رنج رہ جاتا ہے. دوسرا یہ ہے جی جو آپ نے بات کی کہ انٹرنیشنلی، دیکھیں انٹرنیشنلی اس طرح کا ہوتا ہے. انگلینڈ کے اندر میں یہ جب ہوا تو اس کے بعد میں ذرا پڑھ رہا تھا، انگلینڈ کے اندر پچھلے سال مارچ کے اندر 9 مارچ 2021 میں انگلینڈ کی حکومت نے ایک نیشنل ایکشن پلان لانچ کیا، اور اس کا سول ایم اور پرپس یہ تھا کہ آپ
جرنلسٹ کو, صحافیوں کو کس طرح پروٹیکشن دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ بغیر کسی خوف کے جو ہے وہ کر سکیں. یہ وہ ممالک ہیں شاداب صاحب جنہوں نے رول آف لا کو سمجھ لیا, جنہوں نے آئین کو سمجھ لیا, رائٹ ٹو انفارمیشن کو سمجھ لیا, اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ صحافت جو ہے وہ ایک ملک کے لیے, ایک ریاست کے لیے کتنی ضروری ہے. لیکن دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی تک اس طرح کی جو ریئلائزیشن ہے وہ ہمیں ہماری حکومتوں کے اندر نظر نہیں آ رہی. زیادہ تر یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ صحافیوں کو اور صحافت کرنے والوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے آپ نے کہا, کبھی قانون لایا جاتا ہے جس میں یہ دھمکی ہوتی ہے, کبھی کوئی جو ہیں وہ ان کو نیب اٹھا کے لے جاتی ہے, کبھی کسی کے اوپر FIA کا نوٹس آ جاتا ہے, کسی کو جو زیادہ بولے اس کو پیمرا کا نوٹس آ جاتا ہے. تو یہ اور جو زیادہ بولے وہ جو بہت زیادہ بولے وہ پھر چھٹیوں میں چلا جاتا ہے. تو بات یہ ہے جی کہ اس کے اندر ریاست کو, اسٹیٹ کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایکشن لے. آپ قانون ابھی نہیں بنا سک رہے, آپ کے پاس قانون بنانے کی اتنی ہمت یا آپ کے پاس اتنی قابلیت نہیں ہے. تو انگلینڈ نے بھی نیشنل ایکشن پلان اپنا لانچ کیا اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے قوانین بنانے پہ آئیں گے. کیا قوانین ہے فیض اللہ وہاں جو انگلینڈ کے اندر بھی جو میں نے دیکھا تھا جی, اس کے اندر ڈائریکٹ پروٹیکشن کا قانون نہیں ہے, اس لیے انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان رکھا جس کے اندر انہوں نے جو اپنی ایگزیکٹو باڈیز ہیں, منسٹریز ہیں, پولیس ہے, ان کو جو ڈائریکشنز ہیں یا ان کو ایڈوائس دی کہ آپ نے یہ کرنا ہے تاکہ صحافت کرنے والوں اور صحافیوں کی جو ہے وہ پروٹیکشن انکریز کی جائے, ان کو زیادہ آسانی سے بغیر کسی خوف کے اپنا کام کرنا پڑے. ہر فار ایگزامپل اس میں ایک چیز میں پڑھ رہا تھا کہ ہر پولیس اسٹیشن کے اندر ایک جرنلسٹ پروٹیکشن لیزون آفیسر ہوگا جس کا کام یہ ہے کہ صحافیوں کے ساتھ اگر کوئی ان کی کمپلینٹ ہے, کوئی ان کو دھمکا رہا ہے, تو ایک ڈیزگنیٹڈ آفس ہے, ایک ڈیزگنیٹڈ بندہ ہے جس کو وہ یہ کمپلینٹ دے سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کے پاس پیمرا ایک باڈی ہے, اگر میں ایک صحافی ہوں اور مجھے کوئی بندہ دھمکا کے میری کسی خبر پہ مارنے کی دھمکی دیتا ہے تو میرے پاس کوئی اسپیشل جگہ تو ہو جس کے پاس میں رجوع فرما سکوں, میں پیمرا کے پاس جا کے کہہ سکوں, میں منسٹری آف انفارمیشن کو کہہ سکوں, میں کہیں پہ جا کے اپنی یہ کمپلینٹ جو ہے یہ ایک اسپیشلائزڈ فارم میں دے سکوں تاکہ مجھے ایک اسپیشلائزڈ قسم کی جو پروٹیکشن ہے وہ دی جائے گی. یہ حفاظت ضروری ہے, لیکن اس کے اوپر حکومت کے اقدامات نظر نہیں آتے. اور یہ مجھے جس چیز کا خوف ہے شاداب صاحب وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے ایک واقعہ ہو اور حکومت کی طرف سے بالکل ہی خاموشی ہو جائے اور کسی قسم کا رد عمل نہ آئے یا کوئی ایکشن نہ ہو, تو جو باقی اس طرح کے کام کرنے سے جھجکتے ہیں ان کی جھجک بھی ختم ہوتی جاتی ہے اور اس طرح کے پھر ایکشن جو ہیں وہ زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. اور میرا اس بارے میں ماننا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت ایک ریاکٹیو طور پہ پالیسی بنائے, انتظار کرے کہ بہت زیادہ صحافیوں کے ساتھ بہت زیادہ کچھ ہو جائے پھر ہم کچھ کریں گے, ان کو چاہیے کہ ایک پری ایمپٹیو طریقے سے اس کے اوپر پالیسی بنا کے اس کے اوپر قوانین یا اس کے اوپر کام جو ہے وہ شروع کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ فیض اللہ, آپ کا اس حوالے سے بھی آپ نے ڈسکس کیا. جی فیض اللہ, یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ہم وہی اپنا جو کانسٹیٹیوشن ڈسکس کرنے والا وہ سلسلہ ہے وہ سٹارٹ کریں گے. آرٹیکل 5 اور 6 آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فیض اللہ, آرٹیکل 5 اور 6 آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے, تو آرٹیکل 5 جو ہے اس کے اندر کیا ہے ان کا آرٹیکل 5؟ شاداب صاحب ناراض تو نہیں ہوں گا کہ آرٹیکل 5 ہم نے ڈسکس کر لیا اور آپ غالباً یہ بھول گئے تھے, تو آپ کو کہنا میری طبیعت آرٹیکل 6 سے ہم ویسے بھی مجھے آرٹیکل 6 سے ڈر لگتا ہے, اس لیے میں نے کہا چلو دوبارہ شاید آپ بھول گئے ہوں تو آپ کو آرٹیکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اوپر سے اس کو کر لیں گے. دیکھیں آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس کی پہلے ایک میں چھوٹی سی خاصیت بتاتا جاؤں. آرٹیکل 6 کی طرح کا آرٹیکل ہمیں شاید دنیا میں اور کسی آئین کے اندر نظر نہیں آتا. آرٹیکل 6 وہ آرٹیکل ہے جو بیسکلی ہمارے ملک کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک کلمنیشن ہے, اس کا ایک ایفیکٹ ہے, اس کا ایک آفٹر ایفیکٹ ہے جو ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر اپنے آئین میں نظر آتا ہے. آرٹیکل 6 کہتا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو آئین کو, اور بعد یہ جو شخص آئین کو یا ایبروگیٹ یا سبورٹ یا سسپینڈ یا ہولڈ ان ابینس کرے یا اٹیمپٹ کرے یہ کرنے کی,
تو اس کو ہی ول بی گلٹی آف ہائی ٹریزن. اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ جس نے اس شخص کو یہ کام کرنے میں مدد کی وہ بھی گلٹی ہیں ہائی ٹریزن کے. اور ساتھ پھر یہ کہتا ہے کہ ریاست جو ہے وہ قانون بنائے ہائی ٹریزن کی سزا قائم کرنے کے لیے. تو عدالت جو ہے وہ اوفینس آئین جو ہے وہ اس کا اوفینس تو بناتی ہے کہ ہائی ٹریزن ہوگا اور یہ ایک جرم ہے, لیکن اس کی سزا جو ہے وہ ایک پھر سیپریٹ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہائی ٹریزن ایکٹ 1973 کی وہ بتاتا ہے جو کہ یا سزائے موت ہے یا پھر عمر قید ہے. اب اس کی وہی میں نے آپ کو کہا کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہماری ملک کی آئینی اور سیاسی تاریخ کا ایک رزلٹ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن کو, آئین کو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا ڈکٹیٹرشپ کے اندر, یا جب کو لگتا تھا تو سسپینڈ کر دیا جاتا تھا, جس طرح اپنے ہمارے آئین کی بے عزتی ہوئی وہ سارا جو ہے اس کے بعد یہ آیا. اور اس میں ایک چیز جو 18ویں ترمیم ہے جو 2010 میں پاس کی گئی, اس کے بعد ایک اس کے اندر شک ایڈ کی گئی تھی. اس شک میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو نہ ہی سپریم کورٹ نہ ہی ہماری ہائی کورٹ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتی ہے. کیونکہ اب اگر ہماری ملک کی تاریخ میں جائیں پیچھے تو یہ نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ موقعوں پر اس کو سپریم کورٹس نے ججمنٹس کے تھرو اس کو ویلیڈیٹ کر دیا تھا. تو 18ویں ترمیم کے اندر یہ لائن ایڈ کی گئی کہ آئین ہی اب ریسٹرکشن لگا دیتا ہے کہ آئین کی سسپینشن, ایبروگیشن, ابیئنس یا سبورژن کے اوپر جو عدالتیں ہیں وہ ویلیڈیٹ اس کو نہیں کر سکتی, نہ ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ. اب اس کے اندر جو اس کا سب سے مشہور آج کل ہمارے زمانے کا کیس لا ہے وہ تو شاداب صاحب آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا, جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز کی گئی تھیں ٹرائیبیونل کے اندر. 3 ممبر ٹرائیبیونل تھا اور ان کو سزائے موت دی گئی تھی اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے وہ سزائے موت جو ہے اس کو ختم کر دیا تھا. تو اس کے اندر اس کی بہت زیادہ جورسپروڈنس ہمیں نہیں نظر آتی, لیکن اس کے اندر ایک سرٹن ہمیں اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہوئی ہے. اور کیا نام ہے پھر سے جو یہ مشرف کی جو ہائی کورٹ نے سزا ختم کی تھی, اب اسی ججمنٹ میں یہ بڑی دفعہ دوستوں میں بھی یہ بات ڈسکس ہوتی رہی, تو یہی بات میں نے کہا آج موقع ملا ہے تو میں یہاں پہ بھی کر دوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو وہ 3 دن ٹانگنے والی بات تھی وہ حکم تھا اس ٹرائیبیونل کا وہ حکم نہیں تھا. ٹرائیبیونل کے ایک ممبر نے کہا تھا کہ 3 دنوں کے لیے ٹانگ لیا جائے, 2 ممبرز نے جسٹس وقار اینڈ جسٹس شاہد کریم نے کہا تھا کہ ان کو سزائے موت دی جاتی ہے. جسٹس وقار صاحب کا یہ کہہ دینا کہ اس کو 3 دن کے لیے لٹکایا جائے وہ ڈائسینٹنگ ویو میں آ جائے گا اور وہ بائنڈنگ پارٹ نہیں ہوتا ججمنٹ کا. تو جہاں تک سزا دیکھی جائے گی سزا صرف سزائے موت ہی تھی. ہائی کورٹ نے جب اس کو اوور ٹرن کیا تو کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ اوور ٹرن کیا کہ جب یہ آئین جو مشرف نے سسپینڈ کی تھی کانسٹیٹیوشن, اب یہ میں سمجھاتا چلوں کہ ہائی کورٹ نے کیا کہا تھا سسپینڈ کرتے ہوئے, یہ سزا ختم کرتے ہوئے. ہائی کورٹ نے جو ٹیکنیکل باتیں تھیں وہ کی, ساتھ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ 2000 جب یہ ساری پروسیکیوشن مشرف کے خلاف شروع کی گئی وہ شروع کی تھی آرٹیکل 6 کے اندر جو امینڈمنٹ کی تھی 18ویں ترمیم نے. 18ویں ترمیم نے ورڈ ایڈ کر دیا تھا اس اوفینس میں سسپینڈ کا کہ جو بھی آئین کو سسپینڈ کرے. عدالت نے کہا کہ ایبروگیٹ, ابیئنس, سسپینشن اور سبورژن 4 مختلف چیزیں ہیں. مشرف نے سسپینڈ کی کانسٹیٹیوشن. اب عدالت نے یہ دیکھا کہ سسپینشن جو ہے وہ ڈالی گئی 2010 میں 18ویں ترمیم میں, جبکہ مشرف کی سسپینشن کرنا واقعہ ہوا 2007 میں. تو عدالت نے کہا کہ آرٹیکل آئین کا 12 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ نہیں دی جا سکتی. ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ اس کو کہیں گے کہ جب میں جرم کروں آج اور 8 سے 10 دن کے بعد قانون لایا جائے جو اس ایکٹ کو جرم بنائے. تو عدالت نے کہا کہ کیونکہ سسپینشن, ایبروگیشن, سبورژن اور ابیئنس 4 مختلف چیزیں ہیں اور مشرف نے عدالت کی نظر میں صرف سسپینشن کی, ہائی کورٹ کی نظر میں,
تو اسی لیے اور سسپینشن جو ہے وہ 2010 میں آفینس بنایا گیا جبکہ ایکٹ مشرف کا 2007 میں تھا. تو کیونکہ آئین کا آرٹیکل 12 ریٹروسپیکٹو پنشمنٹ سے روکتا ہے, مشرف کا یہ سزا نہیں بن سکتی تھی. یہ وہ تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے پورا ڈیٹیل سے ہمیں آرٹیکل 6 بتایا, بلکہ جتنا ہم نے نہیں پوچھا تھا آپ اتنا بھی کمی بتا دیا. آئندہ جمعے 7-8 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے نئے ٹاپکس کے ساتھ. ناظرین, آئندہ جمعے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اور فیض اللہ خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.